بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو بک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ اور اس کا آتھر ہے نارمن ونسٹ۔ نارمن ونسٹ جو تھا یہ ایک پریچر تھا امریکن چرچ میں، اور 1950s میں اس نے یہ بک لکھی۔ اباؤٹ اس نے 46 بک لکھی ہیں، جن میں سے یہ بک جو ہے بڑی ہی پاپولر ہوئی اور ملینز کاپی جو ہیں اس کی وہ سیل ہو چکی ہیں۔ اس بک کا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں کہ اگر مثبت سوچ انسان اپنی بنا لے تو اس کی نہ صرف زندگی، نہ صرف اس کی صحت اور مورلی ہر لحاظ سے وہ جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے۔ ہم پازیٹیو کیوں سوچیں؟ ظاہر ہے اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے ہم ٹینشن سٹریس کم لیں گے، اسی وجہ سے جب پازیٹیو سوچیں گے ہماری صحت اچھی رہے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو نارمن ونسٹ ہے اس نے کیا ہمیں وہ باتیں بتائیں جس سے ہم پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، وہ کیا ٹیکنیکس ہیں جس سے ہمیں ہیلپ فل ہوتی ہے پازیٹیو سوچنے میں۔ پہلا پوائنٹ ہے بلیو ان یور سیلف۔ اپنے آپ کے اوپر اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کبھی بھی آپ پازیٹیو نہیں سوچ سکتے۔ جب بھی آپ سوچتے ہیں تو آپ یہی خیال ہو آپ کے ذہن میں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، تو دیٹ مین آپ نیگیٹو کے پہلو میں جا رہے ہیں، نیگیٹو اسپیکٹ کی طرف جا رہے ہیں، یو آر ناٹ کانفیڈنٹ۔ تو پہلی جو ٹیکنیک ہے، رول یہی ہے کہ اپنے آپ کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ آلویز بلیو، ہیو فیتھ ان یور ایبیلٹیز۔ اپنی جو سکلز ہیں، ایبیلٹیز ہیں، اس کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ سکل کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بار بار انسان اگر یہی کہے آئی کین ڈو آل دا تھنگس تھرو گاڈ وچ اسٹرینتھنڈ می، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے اس کے ذریعے سے میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو شیورلی وہ کانفیڈنٹ ہوگا اور ہمیشہ اپنے اوپر اس کو یقین بھی ہوگا۔ دوسری چیز جو ونسٹ نے بتائی، دیٹ واز اے پیسفل مائنڈ جنریٹس پاور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ذہن جو پرسکون ہے، پرامن ہے، وہ انرجیٹک ہوگا، وہ پاور پیدا کرتا ہے، بندے کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی طرف جائے گی۔ اگر ایک ذہن جو ہے وہ پریشان ہے، پیسفل نہیں ہے، تو وہ کسی پریشانی کا حل بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ تو اپنے مائنڈ کو فیئر، ہیٹس، انسیکیورٹی سے ایمپٹی کرنا ہوگا۔ اگر آپ پرسکون مائنڈ کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر ذہن سے ساری توجہ ہٹا کر سوچیں گے تو لازمی آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں گے۔ اس کے لیے اس نے یہی بتایا کہ آپ ڈیلی پریکٹس کریں سائلنس، خاموش رہنے کی، اینڈ تھرو یور مائنڈ انٹو نیوٹرل۔ اپنے ذہن کو ایک دفعہ بالکل خالی کریں، اس میں سے لرن اینڈ ری لرن والی پالیسی کو ذہن میں لائیں کہ جناب پچھلی باتوں کو بلا کر جو آپ کے سامنے پرابلم ہے اس کے بارے میں سوچیں گے اپنے خالی ذہن کو رکھتے ہوئے، تو 100% آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں گے۔ تیسری جو ٹیکنیک نارمن نے بتائی، دیٹ واز ہاؤ ٹو ہیو اے کانسٹنٹ انرجی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ ایک کام کرنے میں پیشنیٹ ہو کر، انرجیٹک ہو کر، ریگولر بیس پہ وہ کرتے ہیں تو مستقل توانائی حاصل کرنے کا آپ کے پاس ذریعہ ہے، سورس ہے۔ اگرچہ جتنی بھی انرجی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ساری جو طاقتوں کا سرچشمہ ہے دیٹ از وہ تو گاڈ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو انرجی دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جس کے بارے میں انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس انرجی کو کانسٹنٹلی یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے پازیٹیو انڈیوس کر سکیں اپنے مائنڈ کے اندر۔ نیکسٹ ہے جناب ٹرائی پریئر پاور۔ یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہی۔ اس نے کہا اپنے اوپر اگر آپ کو یقین بھی ہے اور آپ کے پاس انرجی کا وہ سورس بھی ہے، آپ انرجیٹک بھی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ نارمن ونسٹ جو تھا یہ ایک پریچر تھا، چرچ میں پادری تھا،
تو اس نے تھوڑا سا اس میں وہ خود ہی وہ چیز بھی شامل کی کہ نہ صرف آپ کو صرف اپنے اوپر یقین ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. تو پریکٹس تھنکنگ اباؤٹ اینڈ ٹاکنگ ٹو گاڈ. اپنے اوپر یقین ہونے کے بعد تو جی اللہ تعالیٰ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, نماز بھی پڑھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کی جائیں جو آپ کے مسائل کا حل ہے, جس میں وہ پریشان ہیں. دیٹ مین آپ پازیٹیو سوچیں گے. تو نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان جو ہے ہمیشہ جب بھی کسی پریشانی میں ہو تو ہمارے ریلیجن بھی یہ کہتا ہے کہ نماز کی طرف دوڑو. دیٹ مین آپ آفٹر پریئر ریلیکس ہوتے ہیں. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ ریلیکس ہونے کے بعد آپ کا مائنڈ پیسفل ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ ہی پازیٹیو ہی سوچیں گے. نیکسٹ ہے جی ٹیکنیک ہاؤ ٹو کریٹ یور اون ہیپینس. یہ بڑا اہم بات ہے کہ آپ نہ صرف دوسروں کے لیے سوچتے ہیں بلکہ اپنے لیے پہلے خوشی پیدا کریں. ہو ڈیسائڈز ویدر یو شیل بی ہیپی اور انہیپی. یہ ڈیسائیڈ ہم خود ہی کرتے ہیں کہ جناب میں خوش ہوں یا نہیں ہوں. تو نارمن ونسنٹ کہتا ہے کہ جناب آپ نے اپنے لیے پہلے سوچنا ہے کہ آپ خوش ہیں. مینوفیکچر یور اون ہیپینس. بی سیٹسفائیڈ ود وٹ یو ہیو. اگر آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ آپ مطمئن ہوں گے, قناعت کریں گے, دیٹ مین آپ ہیپی ہوں گے. اگر آپ اس میں ناشکری والے الفاظ سوچیں گے تو آپ انہیپی ہوتے جائیں گے. تو دیٹ مین بی سیٹسفائیڈ ود وٹ یو ہیو. اس کے اوپر آپ مطمئن ہو جائیں جو کچھ آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنے لیے خوشیاں ہی پیدا کریں گے. نیکسٹ ہے جناب اسٹاپ فیومنگ اینڈ فریٹنگ. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. وہ کہتا ہے جناب ایسے اسٹیم کے دھوئیں جو چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو صرف اور صرف مشکلات ہی بانٹی جا رہی ہوتی ہیں, وہ بند کی جائیں. اسٹاپ فیومنگ اینڈ فریٹنگ. آپ وہ خبریں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں لوگ جو لوگوں کو ڈیفیکلٹیز میں ڈال دیتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, جیسے آپ کو نظر آتی ہے معاشرے کے اندر. جس طرح اب آپ کیا ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے, دوسری نیگیٹو تھنکنگ ہے. دیٹ مین ایک نیگیٹو تھنکنگ والی چیزیں جو ہیں وہ سٹاپ ہونی چاہیے جو ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ لوگ خود پریشان ہوتے ہیں اور وہ اپنی پریشانی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ جناب دوسرے بھی پریشان ہو جائیں. تو مینی پیپل میک لائف unnecessarily difficult for themselves by dissipating power and energy through fuming and fretting. وہی پھیلا رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو خود پریشانی میں ہے اور دوسروں کو بھی پریشانی والی باتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ پازیٹیولی لینی چاہیے کہ ایسی چیزوں نہ ہی ان کے ساتھ نہ ہی ان کی باتیں سننی چاہیے, نہ ہی ایسی باتیں خود پھیلانی چاہیے. نیکسٹ ایکسپیکٹ دا بیسٹ اینڈ گیٹ اٹ اینڈ آئی ڈو ناٹ بلیو ان ڈیفیٹ. ہمیشہ بہترین کی توقع کریں اور اسے حاصل کریں. اور آئی ڈو ناٹ بلیو ان ڈیفیٹ, شکست پہ کبھی یقین نہ رکھیں. مطلب یہ نہ سوچیں کہ ہم ہار جائیں گے, ہم ڈیفیٹ ہو جائیں گے. تو اپنے مائنڈ کو بیسٹ کی طرف لے کر جائیں. بی سیلف ڈاؤٹ لیس ان واٹ ایور یو ڈو. آپ فیتھ رکھیں, اپنا یقین رکھیں کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہی ہوں گے. تو دیٹ مین آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں پہلے ہی یہ ہو کہ شاید میں کامیاب نہیں ہوں گا یا ہو جاؤں گا, دیٹ مین نیگیٹو اپروچ آپ کے مائنڈ پہ حاوی ہو جائے گی اور آپ کو الٹیمیٹلی وہ اسی طرف لے جائے گی. جس طرح آج کل کووڈ-19 میں بے شمار لوگ جس طرح خبریں سنتے جا رہے ہیں احتیاط کے دور میں کہ جناب اتنے لوگ کرونا ہو گیا ہے, اتنے لوگ جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو بے شمار لوگ اباؤٹ 94-5% لوگ جو تھے وہ صحت یاب بھی ہو رہے تھے. اگر آپ وہ بات کو غور کریں دیٹ مین یو آر تھنکنگ پازیٹیو. نو ڈاؤٹ احتیاط ایک سیپریٹ تھنگ ہے, لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی نظر آئے گا کہ جناب وہ اتنے لوگ جو ہیں مر رہے ہیں, اتنے لوگ جو ہیں بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو پازیٹیو تھنکنگ مین کہ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ جناب اتنے لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو بریک وری ہیبٹ. کہ آپ پریشان رہنے کی جو عادت ہے اس کو کیسے ختم کریں. say to yourself worry is just a very bad habit. آپ اس چیز کو بار بار کہیں کہ یار یہ تو بڑی بری عادت ہے پریشان رہنا. practice faith to get rid of worry habit. picture all worry thoughts as falling out of your mind. جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں ان کو نکالیں تاکہ آپ پازیٹیو سوچ سکیں
اپنی عادت اس طرح کی بنائیں کہ آپ پریشان رہنا ذہن پہ وہ چیزیں نکال دیں جس کے ذریعے آپ زیادہ وری میں چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ اپروچ ہے انفلو آف نیو تھاٹس کین میک یو، کہ جناب اگر آپ اپنے مائنڈ کو نئی سوچ کے ساتھ شروع کریں گے، پچھلی باتیں بلائیں، جو وہی لرن اینڈ ری لرن، پچھلی باتیں نکال کر ذہن سے نئی سوچوں کے ساتھ فریش مائنڈ کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو مین از واٹ دا تھنکس اباؤٹ آل ڈے لانگ۔ اسی طرح لفٹ یور مائنڈ ابو ڈیفیکلٹیز اینڈ فیلیئرز اینڈ ویژولائز پاور اینڈ اچیومنٹس، اپنے مائنڈ سے وہ مشکلات اور فیلئر جو ہیں وہ نکال کر ویژن جو ہے آپ کا پاور اور اچیومنٹ کی طرف اگر ہوگا تو دیٹ مین آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں۔ آپ اپنی اچیومنٹ کو سوچیں، آپ اپنی فیلئر کو نہ سوچیں، بلکہ اپنی پازیٹیو جو اپروچ ہے وہ یوز کریں فردر اچیومنٹ کے لیے، تو دیٹ مین آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹرائی ٹو وائپ دا سلیٹ کلین، مطلب اپنی وہ جو دماغ کی تختی ہے اس کو صاف کریں، پچھلی جو باتیں ہیں، جو ڈیفیکلٹیز والی باتیں ہیں وہ بھلائیں اور آگے پازیٹیو کا اچیومنٹس کے بارے میں سوچیں، تو شیورلی آپ پازیٹیو سوچنے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں ہماری اس بک کا جو مین تھیم تھا کہ آپ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو سوچنا سیکھیں، یہی چیزیں جو ہیں ہمیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں کہ ہم اس پاور کو یوز کریں جو کہ پازیٹیو سوچنے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔